برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار دوران نعت ہمارے درمیان معروف سماجی رہنما بابا جی مشتاق احمد کبو محمدی ملائی تشریف لائے، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جتنے معززین، جتنے ہمارے دوست احباب آج کی اس محفل کا حصہ ہیں، سب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام، ہمارے لیے مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب میں ہمارے مشفق و مہربان اور زینت السادات، پیر طریقت، رہبر شریعت، گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، اولاد رسول حضرت علامہ پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب جیدہ مجدو، خطیب و امام جامع مسجد فاطمہ ایلمونٹ، لانگ آئیلینڈ، نیو یارک کو میں ملتمس ہوں انتہائی ادب کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مختصر پیغام ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربی الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بعد حمد الصلاۃ کے سادات کرام، علماء کرام، ناطقان شیریں نظام، آج کی یہ نورانی، ایمانی اور وجدانی محفل میرے اور آپ کے آقا و مولا سرکار دو عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں ہے۔ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ کے سید میر حسین شاہ صاحب زید و مجد ہو، ان کی محنت، کوشش، کاوش آپ نے جلوس میں بھی دیکھی اور یہاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی دعا کی جاتی ہے تو کہتے ہیں علماء بھی کہ دعا کریں جی قبول ہو جائے۔ میرا وکھرا عقیدہ، میں کہنا پہلے وہ قبول کرتا بعد توفیق دے دیتا، پہلے وہ قبول کرتا ہے بعد میں وہ توفیق دیتا ہے۔ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پاک، آپ کا نورانی چہرہ، آپ کی یاسین کی پیشانی، اگر اس کا ذکر آپ کی ولادت باسعادت کے بعد کیا جائے تو یہ یقیناً آپ کی محبت کا، مرکز محبت کا ذکر ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں ہم اپنے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ وہ ذکر کریں کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تو آپ کا ذکر بھی ہو رہا تھا، آپ کا انتظار بھی ہو رہا تھا۔ اور ذکر کون کون کر رہا ہے؟ طبہ حریری جو ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ وہ یثرب میں گیا اور علماء نے بتایا کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ تو طبہ حریری نے اپنا رکہ لکھا اور لکھ کے اپنے علماء کو دیا اور اس رکے میں یہ لکھا کہ اے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی آپ کی ولادت باسعادت سے بھی پہلے۔ اور دوسری طرف دیکھیے، اگر طبہ حریری یثرب میں بیٹھ کے یہ تحریر لکھ رہا ہے
تو ایک اور جس کو بحیرہ راہب کہتے ہیں وہ شام کے راستے میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا، جو حجاز سے مکہ المکرمہ سے جو قافلے آتے ہیں ان کا انتظار کس صورت میں کرتا ہے، کس انداز میں کرتا ہے، اس انداز میں کرتا ہے کہ ہر روز اپنے چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور حجاز کی طرف دیکھتا رہتا ہے، مکے کی وادیوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے جو فالوور تھے انہیں پوچھا، اے ہمارے راہب تو ہر روز اپنے چھت پر چڑھ جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں ایک وظیفہ کرتا ہوں، میں ایک کیا کرتا ہوں؟ وظیفہ کرتا ہوں۔ وظیفہ کرتے 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 یعنی صبح جو ہی سورج طلوع ہوتا تھا تو راہب بحیرہ راہب جو ہے وہ اپنی چھت پر چڑھ جاتا تھا، سورج غروب ہوتا تھا تو واپس آتا تھا نیچے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جلدی نیچے آ گیا اور اس نے اس قافلے کو دیکھا جو قافلہ مکے کی طرف سے آ رہا تھا، تو اس کے فالورز نے پوچھا بحیرہ آج کیسے جلدی آ گیا؟ اس نے کہا آج میرا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا جس کا میں انتظار کر رہا تھا آج وہ قافلے میں آ گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، راہب کے فالور نے پوچھا کہ کیسے پہچان لیا تو نے جس کا تو انتظار کر رہا تھا؟ قافلہ تو بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایسے پہچانا جب وہ قافلہ سامنے آیا تو اس قافلے کے دائیں طرف والے درخت جو ہیں وہ بھی سجدہ کر رہے تھے، بائیں طرف والے بھی سجدہ کر رہے تھے، تو میں نے مان لیا میرا جو کام مکمل ہو گیا کہ آج محمد مصطفیٰ اس قافلے میں تشریف لا رہے۔ اس نے کہا اب جشن کی تیاری کرو، یہ میرا جملہ غور سے سننا۔ اس نے نیچے اتر کے کیا کہا؟ جشن کی تیاری کرو۔ راہب جو ہے وہ بحیرہ ہے، بحیرہ راہب ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی آمد کی وہ بھی جشن منا رہا ہے، وہ بھی خوشی کر رہا ہے۔ اس نے کہا جشن کی تیاری کرو۔ خیر قافلہ آ گیا، اس نے کہا ان کو بولیے کہ آج آپ کا کھانا ہماری طرف ہے۔ انہوں نے جا کے راستہ روکا قافلے کا، انہوں نے کہا جی آپ کا کھانا آج ہماری طرف ہے۔ قافلہ والوں نے کہا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہاں سے گزرے ہیں، اس سے پہلے تو ہمیں کسی نے کھانا آفر نہیں کیا، کسی نے ہماری دعوت نہیں کی، تو وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وجہ تو ہمارا جو راہب ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ خیر عزت سے ان کو بٹھا دیا گیا۔ بحیرہ آیا تو یوں دیکھنے لگا، ساری مجلس کو یوں دیکھنے لگا جیسے اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کس کو تلاش کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی آپ میں سے کوئی بندہ غائب ہے؟ یہ سارے آ گئے، تو سب نے کہا نہیں جی ہم سب آ گئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ابھی ایک بندہ آپ میں سے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا نہیں آگے سارے۔ اس نے سوال بھی پیدا ہوگا، ایک آپ میں سے نہیں آیا جس کے لیے میں سب کو بلا رہا ہوں وہ تو ابھی نہیں آیا۔ اور ہماری پنجابی بولی میں کہتے ہیں کہ معراج تے تسی چھڈ آئے ہو، برات کہتے واسطے لے کے آئے ہو، دلہا تو نہیں ہے اس برات کا، دلہا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایک نوجوان جو ہے ہم سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اس کو بلائیے، یہ ساری عزت آپ کی اسی کی وجہ سے تو ہو رہی ہے، یہ تمہاری دعوت بھی اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو جس درخت کے نیچے قافلے والے بیٹھے تھے وہاں جگہ نہیں تھی، آپ دھوپ میں بیٹھے، فوراً بدلی نے آگے سایہ کر دیا، فوراً بدلی نے آگے سایہ کر دیا۔ راہب نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی، ارے نادانو بیوقوفو، جو عیسائی ہو کر راہب ہو کر محمد مصطفیٰ کے آنے کی خوشی مناتا ہے، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جب پیدا ہوئے تو کان میں جو آواز آئی وہ یہ آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دربار کو اور شاہ صاحب کے فیضان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھے۔ آمین۔